میں بڑا مختصر دو چار باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں ڈی سی صاحب، ڈی پی او صاحب، تمام جو ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں، میں فردن نام نہیں لوں گا کیونکہ میں ٹائم سیو کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے ہیڈ یا ان کے نمائندگان اور جو میرے سامنے جو بزرگ آئے ہیں اپنے علاقے کی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، ایک منٹ جی آپ ذرا تھوڑا سا پلیز۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس موقع پہ ڈی سی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ 26 مارچ کو ہماری جو تاریخ حقوق سنکل بکوٹ کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، اس میں جب انہوں نے سینیٹیشن سینٹر کی اوپننگ کے لیے آنا تھا تو انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم آگے آئیں گے اور آپ کا روڈ دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ میں کیونکہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، یہ جو کھلی کچہریاں ہوتی ہیں یہ چیف منسٹر کے وہاں پہ ہوتی ہیں اور چیف منسٹر نے آرڈر کیا اور میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں، باتیں ساری ہو چکی ہیں، ڈی سی صاحب اندر جا چکے ہیں، فردر باتیں ہو چکی ہیں، بہت ساری چیزیں تھی جو میں کہنا چاہتا تھا۔ ایک بات میں کیونکہ ڈی پی او صاحب کی موجودگی میں فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جمیل صاحب ہمارے جو کہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ایسے جو صاحب، یہ جو کچا ٹریک ہے ہمارا، یہ جو اس کو تو میں کچا ہی کہتا ہوں، اس پہ تو آپ نے جو ایڈوکیسی کی، یہ جو ڈی سی صاحب نے کی، اس کا شکریہ، لیکن یہ آج بھی اس پہ تھوڑی سی سخت مانیٹرنگ کی ضرورت ہے۔ یہ سارے لوگ اس کی گواہی دیں اس پہ، کیونکہ بہت سارے لوگ جب وہاں پہ ارڈن آتی ہے کشمیر والی سائڈ پہ، کوئی منشیات، کوئی اور چیزیں یہاں پہ سمگل کرنے کے لیے وہ کوالہ کا یا ہمارے بریجز کا استعمال کرتے ہیں، تو اس پہ یہاں پہ کیونکہ منشیات کے حوالے سے کسی نے بھی بات نہیں کی۔ دوسرا میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں، آپ نے 10 مئی کے حوالے سے بھی بات کی، میں ڈی سی صاحب کا اور ان لائن ڈپارٹمنٹ کا اس لحاظ سے قطعاً شکریہ ادا نہیں کرتا کہ یہ ان کا ذمہ داری میں آتا ہے کہ یہ لوگوں کے پاس جائیں، ان کے مسائل سنیں۔ یہ بھی نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ کوئی ڈی سی یہاں پہ آیا نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یونین کونسل نمبر میں کھلی کچہری پہلی دفعہ ہو، ڈی سی صاحب آتے رہے، کمشنر صاحب یہاں پہ آئے، ہمارے روڈ کا بہت ساری کمیاں بتائیں ہم میں بھی ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کے گوش گزار کروں گا، شاید ڈی سی صاحب نہیں سن رہے ہیں، ہم نے کوالہ جا کے جو پروٹیسٹ کیا، اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کیا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ ڈی سی صاحب نے اپنے گڈ آفس میں بیٹھ کے اس ایشو کی جو ایڈوکیسی کی، اس سے زیادہ انہوں نے، چاہے وفاقی حکومت ہو، صوبے کی حکومت ہو، کشمیر کی حکومت ہو، ہمارے متعدد حلقے جن کو آپ فوج کہتے ہیں انڈائریکٹلی، ان تک ہمارا یہ اسٹریٹجک مطالبہ جو ہے یہ کوالہ بوئی روڈ کا یہ پہنچایا، اس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی اچھے طریقے سے آپ نے پروجیکٹ کیا اپنے علاقے کو۔ میں مختصراً میں بہت زیادہ اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کو، کیونکہ ہماری ایک روایت بھی ہے، ابتداء میں بیٹھے ہوئے تو یہ گواہی دیں گے منظور صاحب بھی جو ہماری میٹنگ ہوتی ہیں کہ ہم بڑے دبنگ انداز میں بات کرتے ہیں اور ہمیں بات کرنی آتی بھی ہے، اور آج ڈی سی صاحب نے اس کی گواہی بھی دی۔ لیکن جو یہ آپ کی تاریخ عوامی حقوق ہے، یہ جو کھلی کچہری ہے، یہ جو لائن ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ آپ جو کوالہ گئے اس کا سفر ہے بھائیو، اور ہم اپنے لائن ڈپارٹمنٹ سے بھی کہتے ہیں ایجوکیشن ہیلتھ کو چھوڑ کے، کیوں ان کا انٹریکشن اس طرح ہے کہ ان کے کسی جگہ گرلز اسکول ہے، کسی جگہ مڈل اسکول ہے، کسی جگہ ہائی اسکول ہے، 1 2 4 پی ایچ یو ہے، اس حوالے سے ان کا آنا جانا لگا رہا ہے۔ اب ڈی سی صاحب نہیں ہے، میں چونکہ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ باقی جو لائن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایگریکلچر بھی ہے، اس میں لائف اسٹاک بھی ہے، اس میں ایریگیشن بھی ہے، اس میں فشری بھی ہے۔ یہاں پہ ڈی پی او صاحب آپ نوٹ کریں، اے سی صاحب، یہاں فشری کا اتنا بڑا اسکوپ ہے کہ آپ لوگوں کو اگر فیسیلیٹیٹ کریں تو یہاں لوگوں لاکھوں روپے کے پاس۔ باقی لائن ڈپارٹمنٹ سے انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ
یہ ضرور ایک شکوہ کرتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے بلاک سے انورڈ تلولا تک، اس کو بھی ڈسٹرکٹ اقتباس کا حصہ سمجھا جائے، کیونکہ جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، چاہے اس میں والا بوئی روڈ ہے، چاہے اس میں خان جبا روڈ ہے، وہ ایڈوکیسی میں نے پہلے کہہ دیا جو ہماری ایڈمنسٹریشن نے کی تہ دل سے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اس ایڈوکیسی کو، اس عوامی پیروی کے کام کو، ان لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ آئندہ بھی جاری رکھیں۔ لیکن جو میں نے ڈی صاحب آپ کی عدم موجودگی میں 2-3 ڈپارٹمنٹ کے نام دیے ہیں، فشری کا یہاں پہ بڑا سکوپ ہے، ہمارا جو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک اے سی صاحب پہلے آئے تھے، انہوں نے وزٹ کیا تھا میرے ساتھ، وہاں پہ اس کا ایک ٹینڈر بھی ہو چکا ہے 1 کروڑ روپے کا 18 تاریخ کو، اس کا بھی ورک آرڈر نہیں ہوا ہے، اگر وہ ورک آرڈر ہو جائے جہاں پہ دیوار لگ جائے تو میرے خیال میں کافی سارا یہ جو لنک ہے یونیورسل نمبر جہاں سے کٹ جاتی ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ باقی ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس پہ آپ کہتے ہیں ہم جب سیاسی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو سیاسی باتوں کرتے ہیں، آپ منظور صاحب کو کہہ رہے تھے، تو یہ تو ہمارے وہ ہم سے رہا نہیں جاتا، لیکن بہرحال ہم یہ توقع رکھتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ سے۔ ابھی مجھے جبار صاحب کہہ رہے تھے ہیلتھ والوں سے کہ نمبر کا جو ہماری پبلک ہیلتھ اسکیم ہے 78 میں لگی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی ریپیئرنگ نہیں ہوئی ہے۔ وہ جبار صاحب جب بلاتے رہے، وہ دوسرے جبار صاحب ہیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی جبار صاحب بلائے تو یہ جبار صاحب حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ ہمارے جوار گلیاں کے تھے، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اس کو آپ پلیز دیکھ لیجیے۔ تو میں تائبوں میں مشہور ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے میں ایک گزارش کروں گا، شاید ڈی سی صاحب ایڈمنسٹریشن کی موجودگی میں ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن رہنا جانتے ہیں۔ ہم آج یہ ڈی سی صاحب نے بالکل انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ پہلے شکر کرنا سیکھیں، شکر پہ ہم نے 78 سال گزار دیے ڈی سی صاحب، ہم شکر کرتے رہیں گے۔ ہم انشاءاللہ جس طرح ایڈمنسٹریشن نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہم ان کے شانہ بشانہ تعاون کریں گے۔ ڈی پی او صاحب کا بہت شکریہ، لیکن ہم پرامن پروٹیسٹ ہمارا حق ہے، اس کے لیے آپ تیاری کریں۔ ہم نے بڑا لمبا ٹائم دیا ہے، ہم اپنے جو نمائندگان ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ ابھی 1 ماہ کا ٹائم پڑا ہوا ہے، اگر ڈی سی صاحب، ڈی سی آفس ہمارے پروجیکٹ کو اس کی ویزیبلٹی بنا کے، ہماری تحصیل کی ویزیبلٹی بنا کے پی این ڈی میں بھیج سکتے ہیں، وہ تھوڑا سا ہم اپنی پارٹیوں کے ڈومین میں رہ کے بھی ان کو کہیں کہ ٹائم ہے، لوگوں کو بھی بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ اور جو میں نے آپ کی عدم موجودگی میں شکریہ اس بات کا ادا کیا ہے، یہاں پہ آنے کا شکریہ نہیں ہے، اس بات کا کہ جو ہمارا پروٹیسٹ ہے اس کو جس طرح آپ نے پروجیکٹ کیا ہے، ریئلی کوئی بھی جو ڈسٹرکٹ کا سربراہ اس طرح پروجیکٹ نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے مشکور۔ تو میں چونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، صاحب نے بھی بات کرنی ہے، تو میں آپ تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ تھوڑے تھوڑے ثمرات تھے تحریک عوامی حقوق کے، اور مجھے اس خدا پہ یقین ہے کہ اگر یہ قوم متحد رہی، یہ ٹولیوں میں نہ بٹی، تو انشاءاللہ تحریک اوور دی نائٹ رزلٹ نہیں لاتی۔ تحریکیں بڑا لمبا ٹائم دیتی ہیں، قربانی بھی مانگتی ہیں، وقت بھی مانگتی ہیں، پیسہ بھی مانگتی ہیں۔ ڈی صاحب میں ایک بات آپ نے کہی تھی منظور صاحب کو، جہاں جہاں اس روڈ پہ آپ کو پی سی سی نظر آئی ہے وہ لوگوں نے اپنے طور پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ یہ جو جگہ ہے یہاں اسکول سے نیچے کلیہ تک، اس سائڈ پہ جائیں گے بانڈیا تک، بکوٹ والوں نے آپ کو بتایا بھی 8 کروڑ کی وہ دائرہ سے نیچے ہے، یہ لوگوں نے کنٹریبیوٹ کر کے اس روڈ پہ اپنے طور پہ پی سی سی ڈالی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ گورنمنٹ کا فنڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے جو بلائی علاقہ ہے اس کے واقعی زیادہ ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، ہیلتھ کے حوالے سے بھی اگر مناسب ہو تو پراپر ڈسٹنسی اگر مل سکتی ہے تمہارے بلائی یونٹ کو، یہ تو کیا دیتے ہیں نا کھان کو جبا، تو آپ کھانے لیتے جاتے ہیں، کھان نہیں ہے یہ کرلی سے ننگل روڈ تک یہ جو ایریا ہے اس میں کوئی چیز نہیں۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اپنے ایڈمنسٹریشن کا، تمام احباب کا جو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں،
جو سامنے کھڑے ہیں، جو ہمارے فوج کے لوگ ہیں، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کا اتحاد ان لوگوں کو بھی لائے گا اور پروجیکٹ بھی لائے گا اور اس علاقے کی تقدیر بھی بدلے گا۔ والسلام۔